سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اسی طرح سے آیت نمبر 3 سے جڑی ہوئی ہے جس طرح سے آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 سے جڑی ہوئی تھی۔ بات یوں چلی آ رہی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت اور رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ اس مقام پر متقین کا نام لیا تو اگلی 3 آیات میں ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور اللہ کا دیا ہوا نظام صلاۃ قائم کرنے کے لیے صبح سے شام تک سر توڑ تگ و دو کر رہے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر دیا ہوا ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں جن کے پاس ان کی ضرورتوں سے کم ہے۔ ان 2 آیات پر تفصیل سے پچھلی 2 ویڈیوز میں بات ہو چکی ہے، اب آئیے آیت 4 کو دیکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ قرآن تم پر اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں خود انہی لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ یؤمنون عربی زبان میں فعل کا صیغہ ہے، یعنی کسی کام کا کیا جانا۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کا کام کرتے ہیں۔ یومنون کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنا یا ایگزیکیوٹ کر کے دکھانا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یومنون، تو مطلب یہ کہ یہ لوگ صرف کہہ کر نہیں رہ جاتے، کہ اصل ثبوت یہ عملی صورت میں دیتے ہیں، ورنہ آیت ممکن ہے اس طرح سے ہوتی کہ والذین یقولوا آمنا بما انزل علیک وما انزل من قبلک، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جملے میں قولاً یقولو کا کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوا، اور ایمان لانے کا کام کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ جو عہد ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عملی ثبوت یہ ہر لمحے دے رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ ہے کہ وما انزل من قبلک، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اے رسول، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہی سب کچھ آپ سے پہلے رسولوں پر بھی نازل کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے اور آفاقی اصول کا بیان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دین انسانوں کے اوپر شروع سے لے کر آج تک نازل کیا گیا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت عربی زبان میں مستقبل کو کہتے ہیں، اس میں زندگی میں ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات بھی شامل ہیں، اور مرنے کے بعد جو قیامت برپا ہوگی وہ بھی اس لفظ آخرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ قرآن جن جن باتوں کی خبر دے رہا ہے، چاہے وہ اس زندگی میں آئندہ کبھی پیش آنی ہے یا مرنے کے بعد اللہ کے حضور فائنل حاضری میں پیش آنی ہے، وہ اسی طرح سے پیش آ کر رہیں گی جیسا کہ ان کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ قرآن جن باتوں کی خبر دے رہا ہے، چاہے ان کا تعلق اسی زندگی میں آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات سے ہو یا مرنے کے بعد برپا ہونے والی قیامت سے ہو، یہ سب کچھ بالکل اسی طرح سے پیش آ کر رہے گا جیسے قرآن نے بتایا ہے۔